سی ایس ایس چینل سی ایس ایس پریپریشن ود وجی اللہ خان. تو ہم نے ایک لیکچر سیریز سٹارٹ کی تھی پاکستان افیئرس کی. تو اسی یہ سیریز کا یہ نیکسٹ لیکچر ہے. لاسٹ ٹائم جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ تھی پارٹیشن آف بنگال اور اس کی انالمنٹ، جو کہ 1905 میں ہوئی تھی پارٹیشن، اور نیکسٹ جو انالمنٹ ہوئی تھی اس کی وہ 1911 میں ہوئی تھی. اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک آتا ہے وہ ہے شملہ ڈیپوٹیشن، 1906 میں ہوا تھا. اب یہ شملہ ڈیپوٹیشن کیوں ہوا تھا، اس کی کازز کیا تھی اور اس کے امپیکٹ کیا تھے. تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں شملہ ڈیپوٹیشن کے بارے میں. تو شملہ ڈیپوٹیشن اس طرح سے ہوا تھا کیونکہ مسلمانوں کی کچھ ڈیمانڈز تھی. اس طرح ہوا کہ 1905 میں لبرل پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آ گئی. 1905 میں جب لبرل پارٹی اقتدار میں آئی تو اس کا یہ ارادہ تھا کہ وہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز جو ہے وہ برصغیر پاک و ہند میں انٹروڈیوس کرے گی. تو اسی وجہ سے مسلمانوں نے کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم بھی، کیونکہ ریفارمز انٹروڈیوس ہونے والی تھی تو مسلمان بھی یہ چاہتے تھے کہ ان کی بھی جو ڈیمانڈز ہیں وہ برٹش گورنمنٹ تک پہنچے تاکہ نیکسٹ جو کانسٹیٹیوشنل پلان آئے تو وہ اس میں انکلوڈ ہو جائیں. تو اسی پیش نظر یہی اس کی ایک ریزن تھی، کاز تھی. اور اس طرح ہوا کہ 35 مسلمان لیڈروں کا ایک وفد جس کی جو ہے سربراہی سر آغا خان کر رہے تھے تو وہ ملنے گئے وائسرائے سے. وائسرائے اس وقت جو ہے ووکیشنز پہ تھا، تو شملہ میں ووکیشنز پہ تھا، تو وہ وہاں اس کو ملنے چلے گئے. تو وہاں انہوں نے اس سے ملاقات کی اور ملاقات میں انہوں نے کافی چیزیں ڈسکس کی جو کہ ایشوز تھے اس ٹائم کے. تو سب سے جو دو باتیں انہوں نے ضروری کی وہ یہاں بتانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا. جو یہ کیا ہوا تھا ڈیلیگیشن، انہوں نے کہا مسلمانوں کے لیے ایک سپریٹ الیکٹوریٹ کا کام کیا جائے کیونکہ مسلمان ایک مائنورٹی ہیں اور ہیوج مائنورٹی ہیں باقی مائنورٹی سے. تو اس لیے ان کو جو ہے ایک سپریٹ الیکٹوریٹ دیا جائے جس میں انہی کے ریپرزینٹیٹیو جو ہیں وہ خود الیکشن لڑیں، باقی اس سیٹ پہ کوئی بھی نہ لڑ سکے اور مسلمز ہی ان کو ووٹ دیں. تو چنانچہ اسی پیش نظر جو دوسری انہوں نے ڈیمانڈ کی، کیونکہ مسلمز اس ٹائم کافی بیکورڈ تھے، ہندو ڈومینیٹ کر رہے تھے سروسز کو بھی. تو اسی چیز کے پیش نظر مسلمانوں نے جو ڈیلیگیشن کیا ہوا تھا اس نے یہ ڈیمانڈ کی کہ بھئی ہمیں جو ہے سروسز کے اندر بھی جو گورنمنٹ سروسز تھی اس میں بھی مسلمانوں کا ایک کوٹا مختص کیا جائے. جب کوٹا مختص ہوگا تو اس میں تو ہندو آگے نہیں آ سکیں گے، وہ تو صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا. تو اسی وجہ سے مسلمانوں نے ایک امپورٹنٹ ڈیمانڈ کی کہ ان کے لیے کوٹا بھی رکھا جائے. تو لارڈ منٹو تھا اس ٹائم جس کو یہ ملنے کے لیے گئے تھے. تو لارڈ منٹو نے ان کی جو ڈیمانڈز تھی ان کو کافی جینون سمجھا اور اس نے بڑا ایک سمپیتھیٹک ایٹیٹیوڈ ان کی طرف رکھا اور اس نے ایک بڑی زبردست چیز ان کو بتائی. لارڈ منٹو نے ان کو کہا کہ اگر آپ یہی ڈیمانڈز جو ہیں اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے تھرو لے کے آئیں تو وہ زیادہ ایک ایفیشینٹ میتھڈ ہوگا، ایک بڑا اچھا میتھڈ ہوگا جو آپ برٹش کو دیں گے. تو مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ خیال آیا کہ ہم بھی کانگریس کی طرز پر ایک جماعت بنائیں. تو یہ تھا شملہ ڈیپوٹیشن. وائسرائے نے کہا کہ بھئی میں آپ کی ڈیمانڈز کو برٹش گورنمنٹ تک ضرور پہنچاؤں گا. تو یہ تھا سارا شملہ ڈیپوٹیشن. اب باری آتی ہے امپیکٹس کی. امپیکٹس بہت امپورٹنٹ ہیں اس کے. سب سے پہلا امپیکٹ جو شملہ ڈیپوٹیشن کا پڑا تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان، چونکہ ان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی پہلے، چونکہ مسلمانوں کی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی تو سب سے پہلا امپیکٹ یہ پڑا کہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم ایک اپنی پولیٹیکل پارٹی کی فارمیشن کریں اور اسی پولیٹیکل پارٹی کے تھرو ہم جو ہیں اپنی ڈیمانڈز کو برٹش گورنمنٹ تک پہنچائیں. اور مین وائل جو ود دا پیسیج آف ٹائم مسلمانوں کی باقی ڈیمانڈز بھی آتی ہیں انہی کو ہم جو ہے برٹش گورنمنٹ تک پہنچائیں. تو سب سے پہلا امپیکٹ یہ ہوا کہ ان کے دلوں میں ایک فارمیشن آف پولیٹیکل پارٹی کا کانسیپٹ ہے، اور یہی چیز آخر میں جو نیکسٹ لیول پہ آئی ہے وہ فارمیشن آف مسلم لیگ کی کاز بنی ہے. تو سب سے پہلا امپیکٹ یہ تھا. دوسرا امپیکٹ یہ ہوا
کہ مسلمانوں نے جو سپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ کی تھی وائسرائے سے، وہی جو ہے نیکسٹ منٹو مولر ریفارمز جب 1909 میں آئی تھی تو وہ ایکسیپٹ ہو گئی تھی. تو اس لیے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافی سکسیزفل ڈیپوٹیشن جو گیا شملہ ڈیپوٹیشن، یہ کافی ایک سکسیزفل رہا. تو اس لیے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.